ڈاکٹر حافظ علامہ ابتسام الہی ظہیر حافظ اللہ تعالی، وہ ہمارے آن لائن علماء و مشائخ کنونشن میں الحمدللہ تشریف فرما ہے. تو میں علامہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اپنی گزارشات پیش فرمائیں. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تبدیل لخلق اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین بالکل واضح ہے اور اس کے اندر تبدیلی خلق کی جو ہے کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مردوں کو مرد بنا کے پیدا کیا، عورتوں کو عورت بنا کے پیدا کیا ہے. جن کے اندر کوئی طبی اعتبار سے مسئلے مسائل والی کوئی بات موجود ہے، ان کے علاج معالجے کی سہولیات بھی رکھی ہیں، اور جس سے ان کے وہ قریب ہیں اس کے احکامات بھی ان کے اوپر لاگو کر دیے ہیں. اس بات کا کبھی بھی اسلامی معاشرے تصور نہیں کیا گیا کہ ایک مرد جو ہے وہ بات جو ہے نا، یہ بات کا احساس دلائے معاشرے کو یا گرد و پیش رہنے والے لوگوں کو کہ میں عورت کی حیثیت سے پیدا ہوا تھا، یا کسی عورت کو اس بات کا آج تک جو حق نہیں دیا گیا، نہ اس بات کا تصور کیا گیا ہے کہ کسی سماج کے اندر یہ بات کہ میں بطور مرد پیدا ہوئی تھی اور میں آئندہ آنے والی زندگی جو ہے مرد کی حیثیت سے گزارنا چاہتی ہوں. یہ تصورات جو تھے بالکل ایک کرپٹ بہکے ہوئے جنسی اعتبار سے منحرف قسم کے معاشروں کے اندر جو ہے نا پروان چڑھتے چڑھتے LGBT اور ٹرانسجنڈر کی تحریکیں شروع ہوئیں، اور وہیں سے ہم نے تمام کے تمام نظریات جو ہے نا اپنے معاشرے کے اندر بھی درآمد کرنے شروع کر دیے. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارا تصور حیا اور ہمارا تصور نکاح اور ہمارا تصور جو معاشرت تھا وہ مغربی معاشروں کے اوپر ڈومینیٹ کرتا. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ان سوسائٹیز کے بہت سے افراد نے، حکومتوں نے اگر نہیں بھی قبول کیا، سوسائٹیز کے بہت سے دیشعور افراد نے اس تصور کو قبول کیا ہے. لیکن یہ ہماری بہت بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ ہم ہر چیز کو معیشت کی آنکھ سے دیکھتے ہیں. جہاں سے پیسہ ملتا ہے، جہاں سے کوئی امداد ملتی ہے، جہاں سے کوئی فنڈ ملتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ان چیزوں کو انٹیگریٹ کر کے جو ہے نا وہ قبول کرنا شروع کر دیتے ہیں. علامہ اقبال نے ایسے ہی نہیں تھا کہا کہ ہم تو اس بات کے بڑا خوش ہیں کہ تعلیم آ رہی ہے، لیکن یہ بات بہرحال قابل تشویش ہے. کیا خبر تھی چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ، کہ الحاد جو ہے وہ بھی مسلمان معاشروں کا ٹریول کرتا جا رہا ہے. تو اس وقت جو کچھ جس جنگ سے ہم گزر رہے ہیں، جس میں سودی نظام کی بھی ایک طرف جو ہے وہ ایڈوانسمنٹ ہے، دوسری طرف جو ہے ٹرانسجنڈر بل جو ہیں وہ بھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں، تیسری طرف جو ایسی فلمیں، ایسے ڈرامے جو ہیں وہ بھی بنائے جا رہے ہیں جن سے ہمارے پورے تصورات کو جو ہے نا ان کی اوور آلنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اس کے پس منظر کے اندر پوری ایک تحریک اور پوری کمپین موجود ہے، عورت مار جیسی کمپینز موجود ہیں جن کے اندر باقاعدہ طور کے اوپر جو ہے نکاح کے ادارے کا مذاق اڑایا جاتا ہے، جن کے اندر اسلام کے آئینی قوانین کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلقہ قوانین ہیں، ختم نبوت سے متعلقہ قوانین ہیں. تو یہ تمام کی تمام باتیں ایسی ہیں جن کے اوپر ہمیں مکمل طور پہ فوکس ہونے کی ضرورت ہے. ہم کسی بھی چیز کو انڈرمائن نہیں کر سکتے، کسی چیز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے. ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ ٹرانسجنڈر بل جیسے مجھ سے پہلے بھی ماشاءاللہ جو ہیں بڑے فاضل مقررین نے اپنے انداز میں اس میں فیڈ بیک دی ہے، یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے. اس سے ہمارا پورا کا پورا نکاح کا ادارہ جو ہے اس کے زمین بوس ہونے کا اندیشہ ہے. ظاہری بات ہے کہ مرد اگر کہتا ہے کہ میں عورت کی حیثیت زندگی گزارنا چاہتا ہوں اور اپنے وہ جینڈر کے خانے کے اندر اپنے آپ کو فیمیل کے طور پر اندراج کرواتا ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ ہم جنس پرستی والی شادیاں جو آپ ان کو ظاہری بات الاؤ کر رہے ہیں، ان کو پرمٹ کر رہے ہیں. پھر وہ جس طرح مجھ سے پیشتر جو بات ہوئی ہے کہ وہ کو انوائرمنٹ کے اندر بھی جو ہے نا وہ وہاں پہ جناب ایک سیگریگیٹڈ انوائرمنٹ جس کے اندر الگ مرد کام کر رہے ہیں، الگ عورتیں کام کر رہی ہیں، اس کے اندر بھی دخل اندازی کر سکتا ہے. یہ بات ہے کہ میں مرد تو نہیں، میں تو عورت کہہ سکتے ہیں میں عورت تو نہیں، میں مرد ہوں. تو مردوں کے اس جو ہے ورک سپیس کے اندر اپنا جو ہے نا وہ اس کے اندر جو انٹرفیرنس کر سکتی ہے. اسی طرح مرد جو ہے وہ عورتوں کی جو ورک پلیس ہے اس کے اندر داخل ہو سکتا ہے. اور اس کے ساتھ وہ واقعہ چون کے اندر جو ہے باقاعدہ پولیس سینٹر میں پیش بھی آ چکا ہے کہ جہاں پر ایک سینئر پولیس افسر نے اوپر رپورٹ بھی کی تھی کہ ہمارے اس جگہ پر جو ہے نا ہاسٹلس کے اندر اور ہماری جو اکیڈمی کے اندر جو ہے نا ایک مرد جو ہے نا وہ ٹرانسجنڈر کے نام کے اوپر عورت بن کے جو ہے نا وہ ہماری پرائیویسی کے اندر جو ہے نا انٹرفیئر کر رہا ہے. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں جہاں تک تعلق تھا مخنثین سے متعلقہ قوانین کا، تو سینٹر مشتاق صاحب نے اس وقت بھی یہ آواز اٹھائی تھی کہ ان کو ٹرانسجنڈر نہیں کہا جاتا بلکہ ان کو انٹرسیکس کہا جاتا ہے. اور جن کو اس کا طبعی مسئلہ ہے تو ظاہری بات ہے ہم کوئی ان کے حقوق کو غصب کرنے کی بات نہیں کرتے، لیکن یہ مخنث کے حقوق کا دفاع کرتے کرتے مکمل ٹرانسجنڈر جس کے اندر باقاعدہ طور پر اپنی جینڈر آئیڈینٹی کو بدلا بھی جاتا ہے اور اس کو اپنی مردی کی شناخت دی جاتی ہے، یہ بات کسی بھی طور مسلمان معاشرے میں جو ہے نا قابل قبول نہیں ہو سکتی. ہمارے سامنے قرآن مجید کے اندر حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ بڑی شر و بس سے موجود ہے. 27 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فعل شنیع کا ذکر کیا ہے کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قوم کو تباہ و برباد کر دیا. مسلمان معاشرے کے اندر بھی کئی مرتبہ ایسے معاملات جو ہیں سامنے آ جاتے ہیں جن کے اندر جو ہوتا ہے جنسی انحراف پایا جاتا ہے، لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہوا
کہ اس کو باقاعدہ طور پہ ایک اسٹیبلش نارم کے طور کے اوپر یا اس کو باقاعدہ طور پہ قانونی حیثیت دے کر یا اس کو باقاعدہ طور پہ قانونی شناخت دے کر اور معاشرتی شناخت دے کے قبول کیا جائے، یہ تو مکمل طور پہ معاشرے کو تباہی کے گھاٹ اتارنے والی بات ہے۔ ایسے لوگ جو جنسی انحراف کا شکار ہوتے ہیں وہ تو مسلمان معاشرے میں صدا کے حقدار ہوتے ہیں۔ کجا یہ کہ ان کو اس بات کا لائسنس دیا جائے کہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ اس انحراف کو نہ صرف یہ کہ پروموٹ کریں بلکہ ان کو قانون کی چھتری اور قانون کا شیلٹر بھی حاصل ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری جو موجودہ چیف منسٹر صاحب جب برسر اقتدار آئی تھی تو انہوں نے بھی اس وقت ٹرانسجینڈرز کے حقوق کے جو ہے نا پروٹیکشن کی بات کی تھی۔ تو نہ جانے کیا وجہ ہے کہ ہم جانتے بوجھتے ہوئے ان چیزوں کو جو ہے نا اپنے معاشرے کے اندر زبردستی ایمبیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جن کا کسی بھی طور پہ ہمارے اسلامی ثقافت کے ساتھ، اسلامی تہذیب کے ساتھ، اسلامی بود و باش کے ساتھ، اسلامی رہن سہن کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ بات بالکل بجائے کہ کبھی ہم سود کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، ہم کبھی کسی وقت جو ہے ٹرانسجینڈر کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، کبھی ہم حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیس لڑ رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم ختم نبوت کی بات کر رہے ہوتے ہیں، تو کیوں نہ اس پورے کے پورے نظام کے اندر جو ہمارا ایک ڈیفیسٹ ہے بہت بڑا کہ یہاں پہ اسلامی نظام موجود نہیں، اس کے حیا کی اور اس کے نفاذ کی بات کی جائے اور اس مسئلے واقعتاً دوسروں کو جو ہے نا قبول کرنے کی ضرورت ہے اور باہمی انٹیگریشن کے ذریعے نفاذ اسلام کی ایک دستوری بھرپور طریقے سے جدوجہد کے لیے جو ہے نا اپنی سب بندی کرنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ بات سمجھتا ہوں ٹرانسجینڈر بل کے حوالے سے اگر کسی قسم کے نیگلیجنس کا مظاہرہ کیا گیا اور برزخ یا اس قسم کے کوئی اور ڈرامے یا کوئی اور قسم کے شوز جو ہیں، آپ کو یہ یاد نہیں ہے کہ ابھی کچھ سال پہلے باقاعدہ طور کے پر حکومت نے اس بات کا اعلان کیا کہ جو آئلینڈ جیسی فلم جو ہے وہ حکومتی سرپرستی کے اندر لانچ کی جائے گی۔ تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم نے آواز اٹھائی تھی اور مختلف یونیورسٹیز اداروں کے اندر اور یوٹیوبرز کے ساتھ اور مختلف سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے ساتھ جو باقاعدہ پروگرام کر کے اس بات کو جو ہے نا ہائی لائٹ کرنے کی بھی کوشش کی تھی اور اس مسئلے کے اندر برادر مشتاق صاحب کے ساتھ باقاعدہ انٹیگریشن بھی ہوئی تھی۔ تو سوسائٹی کے تمام سیکشنز جس میں خاص طور پر علماء کا جو ایک نمایاں اور کلیدی کردار ہے، اگر وہ اپنے اس کردار کو معاشرے کی تطہیر کے لیے استعمال نہیں کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ قرآن مجید میں اس بات کو ارشاد فرما دی ہے قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی۔ یہ کامیابی کی جو بنیاد اور اساس جو ہے وہ تو یہ ہے کہ انسان جو پاکیزگی کو اختیار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے نا ذکر کرے اور اسی ذکر کی جو ہے نا تکمیل کے لیے یا اس کی جو ہے نا ایکسلنس کے لیے جو ہے نماز کو ادا کرے۔ تو بنیادی طور پر سوسائٹی کا جو اسلامی سوسائٹی میں جو طہارت اور تزکیہ اس کی کتنی اہمیت ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مساجد کے قیام میں بھی اس کو جو ہے نا بڑی اہمیت دی ہے۔ لمسجد اسست علی التقویٰ من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ بنیادی طور پہ ایسی مسجدوں میں کھڑے ہونا چاہیے جن میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو طہارت سے پیار کرتے ہیں، تزکیہ سے پیار کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان مساجد میں کھڑے ہونے کا حکم دیتے ہیں جن کی بنیاد تزکیہ اور طہارت یا تقویٰ کی بنیاد پر رکھی گئی ہو، اور اللہ فرماتے ہیں فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، ان میں ایسے لوگ موجود ہیں جو طہارت سے محبت ہے۔ تو ہم یہ بات سمجھتے ہیں ایسی کمپنی کو سیکھ کرنا جن میں طاہر لوگ موجود ہوں، جن میں مطہر لوگ موجود ہوں، جن کے اندر کردار کی تطہیر کا باقاعدہ درس دیا جائے، ایسی جو ہے کمپنیز کو جو ہے نا ایسی صحبت کو یا ایسی جو ہے نا ورک پلیس کو یا ایسی جو ہے کمپنی کو یا پھر کنونشن کو جو ہے نا سیکھ کرنا، یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے، اور نوجوان بچوں کو بچیوں کو جو ہے اس طرح گائیڈ کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن ہم سوسائٹی کو کس طرح لے کے جا رہے ہیں؟ ہم تو سوسائٹی کے بخیوں دے رہے ہیں، ہم تو اس کا کرپٹ سوسائٹی کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک جس کے اندر ایک فری سیکس سوسائٹی کے اندر ہم اس کو چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میں یہ بات سمجھتا ہوں یہ بات کسی بھی طور پہ پاکستان جیسے مسلمان اسلامی ملک کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ ہمیں ابھی سے جو ہے نا مکمل طور پہ چکنے رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم چکنے ہوں گے تو انشاءاللہ اپنے معاشرے کے سوشل فیبرک کی کما حقوق جو ہے حفاظت کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے، اور اگر ہم نے نیگلیجنس کا مظاہرہ کیا تو آج کی نیگلیجنس کو ہمیں کل پے بیک کرنا ہوگا۔ ہمیں اپنی اولادوں اور آنے والی جنریشنز کے اندر جو ہے نا پھر اس کردار کی جو بگاڑ ہے یا اس کا جو پورا کا پورا جو ہمارا جو سوشل فیبرک کا جو ہے جو پھٹتا ہوا جب ہم دیکھیں گے تو اس وقت جو ہے نا یہ وقت ہوگا کہ اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ تو اس وقت کے آنے سے پہلے ہمیں اپنی سب بندی کرنے کی ضرورت ہے اور ان تمام آوازوں کو یکجا کر کے ایک مضبوط قوت کی شکل میں سامنے آنے کی ضرورت ہے جو آوازیں اس ملک کو طاہر رکھنا چاہتی ہیں، مطہر رکھنا چاہتی ہیں اور ایک مسلمان ریاست کی حیثیت سے اس کو چلانا چاہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کی جو ہے نا طہارت کی حفاظت فرمائے اور ہمیں ایک نیٹ اینڈ کلین معاشرے کے اندر رہنے کی توفیق دے جہاں پر جنسی خواہشات کی تکمیل کا واحد ذریعہ نکاح ہو، اس کے علاوہ کسی بھی ذریعے کو ہر صورت کنڈیم کیا جائے۔ ہمیں اس طرف جو ہے نا پیش قدمی کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آج ہم نے اس حوالے سے کسی نیگلیجنس کا مظاہرہ کیا تو ہماری بہت بڑی غلطی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہمارے معاشرے کو ایک پوتر اور طاہر معاشرے میں تبدیل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔